بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ 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 ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات یقیناً اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اس کے مطابق اعمال میں کوشاں رہے، اعمال بھی کیے، اللہ کریم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایمان ایک دعویٰ ہے۔ بندہ جو کہتا ہے میں ایمان لایا یا کلمہ شریف پڑھتا ہے، قبول کرتا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس کا کردار اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اس نے مانا ہے یا نہیں مانا۔ تو قرآن حکیم میں جہاں کہیں آمنو کا لفظ آیا ہے، ایمان لانے کی بات کی گئی ہے، اس کے ساتھ عمل الصالحات کی قید ہے۔ اور یہاں بھی یہی صورت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے مطابق اس کے تقاضے پورے کیے، اپنی عملی زندگی کو ان تقاضوں کے مطابق بسر کیا اور زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کریم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت بجائے خود مطلوب نہیں ہے، جنت بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اور غیر اللہ مطلوب نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، سند ہے رضا باری کی۔ آگے جنت کی تعریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جنت ایسے باغات ہیں، ایسی خوبصورت جگہ ہے، تجری من تحت الانہار، جہاں نہریں باغوں کے تابع ہیں۔ عالم
آب و گل میں اس دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہیں، یعنی جہاں پانی دستیاب ہوتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں کوئی باغ نہیں لگتا، یا اگر آتا ہوا پانی رک جائے تو اچھے بھلے باغ بھی سوکھ کر خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جنت ایک ایسا باغ ہے اللہ کا جہاں پانی باغ کے تابع ہے، اس کے ماتحت ہے، جہاں بھی باغ ہے وہاں پانی کو پہنچنا ہے، یہ پانی کی مجبوری ہے کہ وہاں پہنچے۔ تو وہ ایسے باغات ہیں جن کے تابع ہیں نہریں، اور رہ گئے کافر دنیا میں جو کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کافر کی زندگی جانور کی طرح ہوتی ہے، حیوان کی طرح ہوتی ہے، شرف انسانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخر دنیا میں کتنے جانور ہیں جن کو روزی بھی ملتی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹھکانے بھی بناتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس زندگی کا کوئی خوشگوار انجام تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کافر بھی اگر اللہ کی کائنات میں کھاتا پیتا ہے، بچے پالتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اقتدار کے مزے لیتا ہے، تو زندگی تو اس نے جانوروں کی طرح ضائع کر دی۔ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے اور جانور کھاتے پیتے ہیں۔ اب جانوروں کی زندگی تو ادارے دنیا کی ہے، لیکن انسان کی زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جانوروں نے کھایا پیا دنیا میں زندگی بسر کی، موت آئی ختم ہو گئے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانوروں نے بھی اگر ایک دوسرے سے زیادتی کی ہوگی تو ان کو بھی یوم حشر انصاف دلایا جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ انسان کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر اس نے زندگی جانوروں کی طرح بسر کی تو اس نے تو اپنی عاقبت ضائع کر دی، اس نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا، کیونکہ اس کی یہی دنیاوی زندگی جو ہے یہی دین ہے اور یہی آخرت کے حصول کا سبب ہے۔ دین کو دنیا سے الگ چیز نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دنیا کے کاموں کو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بتائے ہوئے ضابطۂ کار کے مطابق کرنا دین ہے۔ تو دنیا دین بن جاتی ہے جب وہ اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ یعنی کافر اگر مذہب کے نام پہ بھی کوئی رسومات کرتا ہے تو اس میں اللہ کا تصور، اتباع رسالت کا تصور، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ وہ جو رسم کافر کرتے ہیں وہ بھی حصول دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ اس بت کی پوجا کرو تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا، یہ کرو تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا، یہ رسم ادا کرو تو فلاں، وہ بھی کافر کا دین، وہ بھی دنیا ہے، اور مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کافر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اقتدار بھی پاتے ہیں، دولت بھی پاتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے،
صحت بھی ہوتی ہے، عمریں گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر رہے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، انہوں نے نقصان یہ کیا کہ ابدی اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ان کا جہنم میں بن گیا۔ جانوروں نے تو جو کیا، زندگی ختم ہو گئی، یا کسی کو سزا جزا تو خاک میں مل گئے، فنا ہو گئے، انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جس نے دین قبول نہیں کیا، دین کے مطابق کردار کو نہیں ڈالا، دنیا کی نعمتوں سے تو متمتع ہوتا رہا، استفادہ کرتا رہا، اقتدار بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، اولاد بھی ہو گئی، صحت بھی انجوائے کر لی، لیکن مر کر کہاں جائے گا؟ اس نے اپنی آخرت تو بنائی نہیں، جس کے بنانے کی فرصت یہاں پر ہی تھی۔ وہ وقت تو اس نے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے ضائع کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتَكَ، اہل مکہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے ایک خاص محبت تھی، لیکن مشرکین مکہ نے حالات اس قدر تنگ کر دیے کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، حتیٰ کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ اور اللہ کریم نے یہ اعزاز مدینہ منورہ کو بخشا کہ حضور ہمیشہ کے لیے وہاں جلوہ افروز ہو گئے۔ تو فرمایا یہ اپنی قوت پہ ناز نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا نظام یا ہمارا طرز رہائش یا ہمارا طرز حکومت یا مکے کی سوسائٹی یا ہمارے پاس مال و دولت یا طاقت یا ہمارے پاس فوجی قوت، اس سے ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ طاقت سے نہیں کر سکتے تھے۔ اور انہیں اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان سے پہلے ان سے بہت طاقتور قومیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس دولت، فوج، لاؤ لشکر، طاقتیں، اقتدار، کہاں گئے؟ تباہ ہو گئے، عذاب الہی میں مارے گئے، موت نے مٹا دیا، بڑے بڑے محل کھنڈر ہو گئے، بڑے بڑے قلعے کھنڈر کی صورت میں کھڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اہلکناہم فلا ناصر اللہ، بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، کوئی ان کی مدد نہ کر سکا، کوئی ایسی قوت نہ تھی جو انہیں عذاب الہی سے بچا لیتی۔ تو ان کی تو اتنی طاقت ہی نہیں، یہ تو ان کی ناقدری اور گستاخی کی سزا دی اللہ نے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن مدینہ منورہ کو بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ایک تصنیف ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس میں انہوں نے حرم کے اور مدینہ منورہ کے حالات لکھے ہیں اپنے،
تجربات سفر کے، حج کے، وہاں کے فضائل، تو اس میں وہ بڑی ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہیں، اور ایک کثیر جماعت صحابہ صحابیات کی اس زمین میں آرام فرما ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی خمیر جب اللہ کریم تیار فرماتے ہیں تو بنیادی سیل، بنیادی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہاں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جو مقدس جماعت صحابہ کرام کی اللہ نے پیدا فرمائی، ان میں سے اکثریت کی مٹی مدینہ منورہ کی تھی، کہ وہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی جو مٹی یا اساس یا بنیاد تھی وجود کی، وہ خاک مدینہ منورہ کی تھی۔ تو فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی ایک یہی فضیلت جو ہے یہ بے مثال ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ نہیں کہ حضور نے کوئی کفار کے ڈر سے ہجرت کر لی، یا حضور کافروں کا اللہ کریم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول کو وہاں سے شہر چھوڑنا پڑا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جب انہوں نے قدر نہ کی تو اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ انہیں رفاقت پیغمبر سے محروم کر دیا، اور وہ شرف مدینہ منورہ والوں نے مکہ مکرمہ جا کر سینہ کھول دیا، دامن کھول دیے کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ بیعت عقبہ اول کی، عقبہ ثانیہ کی، اس میں یہ بھی بات ہوئی، کسی انصاری کو یہ کہا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ کھڑا ہونا پوری دنیا کے عالم کفر کی مخالفت ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ روئے زمین پر کافر طاقتیں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو للکار رہے ہیں۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کفر کو للکار رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اگر دنیا کی ساری قوتوں سے بھی ہمیں لڑنا پڑا تو ہم جان لڑا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کریں گے۔ انہوں نے ناقدری کی، اللہ نے اس شہر کو، اس دیش کو، حالانکہ عظیم شہر ہے مکہ، شہر عظیم ہے، دنیا کی بنیاد وہاں سے اٹھائی گئی، بیت اللہ شریف وہاں ہے، مرکز تجلیات باری ہے، ذاتی تجلیات کا محبت ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اللہ کریم نے اس زمین کو، جنہوں نے قدر کی انہیں شرف بخشا، ہمیشہ کے لیے حضور وہاں تشریف فرما جلوہ افروز ہیں۔ انہوں نے ناقدری کی، محروم ہو گئے، اور پھر جب حضور نے ہجرت فرما لی تو اس کے بعد یہ سکھ کا سانس نہیں لے سکے، مرتے رہے، قید سالیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، بدر میں گئے مارے گئے، احد میں گئے شکست ہوئی، خندق میں گئے مار کھائی، بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کفر و شرک کا نام مٹ گیا، کچھ مارے گئے، کچھ کافر جو خوش نصیب تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، کفر و شرک کا نشان مٹ گیا۔ تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، اللہ کفار کو ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے انوکھی سزا دی کہ تم نے قدر نہیں کی، اہل مدینہ نے قدر کی، اللہ نے رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمیشہ کے لیے ان کے حصے میں کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے
قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کوئی تاریخ بیان کرتا رہے. قرآن کریم جب اقوام گزشتہ کی واقعات بیان کرتا ہے تو وہ مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر اسے فٹ کر کے اپنے آپ پر نافذ اپنے مقابلے میں لا کر دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو. کیا آپ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی عظمت کو داخل کیے ہوئے ہو؟ جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو خیال آتا ہے کہ میں حضور کے حکم کے مطابق کروں، حضور کے حکم کے خلاف نہ کروں؟ اہل مکہ نے ناقدری کی نا. تو آج جب ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہم نے بھی تو ناقدری کی. تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ برکات نبوت کو پھر وہ تمہاری زندگی سے نکال دے گا، محروم ہو جاؤ گے. جیسے اہل مکہ نے ناقدری کی، صحبت رسالت سے محروم ہو گئے. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور تب سے لے کر فتح مکہ سے لے کر آج تک وہاں توحید باری کا مرکز بنا ہوا ہے، اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے. حج وہاں ہوتا ہے، سب سے بڑی عبادت جو ہے. عمرے وہاں ہوتے ہیں، عبادات وہاں ہوتی ہیں. ایک نماز حرم میں پڑھی جائے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. سارے فضائل موجود ہیں، لیکن حضور تو مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہے نا. رفاقت پیغمبر سے تو محروم ہو گیا ساری فضیلتوں کے باوجود. تو تمہارے پاس تو کوئی فضیلت بھی اس کے نہیں بجز اتباع رسالت کے. تو اگر تم اپنی زندگی میں عظمت رسالت کا لحاظ نہیں کرو گے اور اپنی مرضی سے جینا چاہو گے تو اس کی سزا یہ ہے کہ حضور کی رفاقت سے محروم کر دیے جاؤ گے. فی الحال تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، میں بڑی موج کر رہا ہوں، میں نے اتنی رشوت لے لی، کسی نے مجھے پکڑا نہیں، میں نے فلاں سے سفارش کرائی، فلاں عہدہ لے لیا. لیکن یہ رشوت، یہ دولت، یہ عہدے کب تک، کہاں تک کام آئیں گے؟ جب بارگاہ الوہیت میں پیشی ہوگی تو معیت رسالت کام آئے گی. یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیا میں تمہارے پاس دولت کتنی تھی، تمہارے پاس حکومت کے اختیارات کتنے تھے. پوچھا یہ جائے گا کہ اتباع رسالت سے تمہارے دامن میں کیا ہے. نتائج اس پہ مرتب ہوں گے. تو فرمایا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اہل مکہ بہت تکڑے تھے اور اللہ کے رسول کو مجبور، اللہ چاہتا تو انہیں اسی وقت بھی ہلاک کر دیتا، لیکن اس نے سزا یہ دی کہ قیامت تک گنبد خضرا مدینہ منورہ میں رہے گا. اور جو بھی اپنی زندگیوں میں سے عظمت رسالت کی اہمیت کو نکال دے گا وہ برکات رسالت سے محروم ہو جائے. اتباع نہ کرنا یہ عظمت کے انکار کے مترادف ہے. حکومت کوئی قانون بناتی ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اب حکومت حکمران ہم جیسے انسان ہیں، لیکن اگر وہ پکڑا جائے، پتہ چل جائے تو پھر سزا دیتے. اللہ ہمہ وقت ہر شے کو، ہر حال کو دیکھ رہا ہے. تو جب دل سے عظمت رسالت نکل، نافرمانی تب بھی ہوتی ہے جب احساس عظمت نہیں رہتا. میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا. عجیب بات ہے. تم خاکی ذرات میں ایٹموں کی شکل میں منتشر تھے تو تمہاری زندگی نہیں تھی. اللہ کریم نے ان ایٹموں کو ایک
مادے تک پہنچایا، اس مادے سے نطفے سے ایک سیل سے تمہارا وجود بنایا، پھر اس میں عالم امر کی روح پھونکی، پھر تمہیں بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک پہنچایا، با اختیار بنایا۔ جب تم میں اختیار آیا تم نے کہا زندگی میری ہے، کمال ہے۔ کب تک تمہاری ہے؟ جب ٹانگیں چلنے سے جواب دے دیں گی، جب دماغ سوچنے سے رہ جائے گا، جب زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑانے لگے گی، تب سمجھ آئے گی کہ یہ میری ہوتی تو میرے پاس ہی رہتی۔ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ زندگی کس کی دی ہوئی تھی۔ اپنی ہوتی تو کوئی جانے دیتا۔ تو یہ چند روز جو تمہارے پاس اس میں کہتے ہو میری زندگی اپنی ہے، میں مرضی سے جیوں گا، یہ غلط بات ہے۔ زندگی بغیر برکات نبوت کے عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ برکات نبوت سے معروم ہو کر اس دنیا میں بھی کوئی پرسکون نہیں رہ سکتا، کوئی خوشحال نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے پاس اقتدار بھی ہو، دولت بھی ہو، لیکن دکھوں سے بھری زندگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے اہل مکہ کو بھی نابود کر دیا، ان سے پہلے اسی طرح نابود ہوئے جن کی کسی نے کوئی مدد نہیں کی، اب اہل مکہ کا کوئی نشان باقی ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ فرمایا یہ دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے، یہ دو قومی نظریہ قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن اور کافر۔ جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین قبول کیا، وہ مومن، جس نے انکار کر دیا وہ کافر۔ آگے جتنے فرقے ہیں یا جتنے طبقے ہیں وہ کفر کے ہیں۔ ایک مولانا اس کی تشبیہ دیا کرتے تھے کہ کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں، اب آگے ان کی نسلیں ہیں بے شمار، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کاٹنے والا ہے، کوئی چوکیداری والا ہے، کوئی شکار والا ہے، کوئی لڑنے والا ہے، کوئی کسی طرح کا، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا قد کچھ ہے، وہ سارے تفاوت ہیں، لیکن بنیادی طور پر کتے سارے کتے ہیں۔ اسی طرح کفر جو ہے، فرمایا الکفر ملت واحدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کفر ایک قوم ہے۔ آگے اس میں کتنی اقسام ہیں، کتنے چھوٹے کافر ہیں، کتنے بڑے کافر ہیں، کتنے گورے کافر ہیں، کتنے کالے کافر ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پر دو طبقے ہیں انسانوں کے، ایک مومن اور ایک کافر۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ ایمان لایا اور دین بغیر دلائل کے نہیں ہے، دین کا کوئی حکم، کوئی طرز حیات ایسا نہیں جس پر عقلی دلائل موجود نہ ہوں۔ دلیل کے ساتھ دین عقل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ کوئی برائی جو ہے اس کی کوئی عقلی یا علمی دلیل ہے؟ بدکاری کی، چوری کی، شراب خوری کی، قتل و ڈاکی کی کیا علمی دلیل ہے؟ کیا جواز ہے اس کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کفر کی کیا دلیل ہے؟ عظمت الہی کی، رسالت پیغمبر کی، صداقت دین کی، اور دین پر جتنا عمل کیا جاتا ہے اس کی دلائل عقل کے مطابق ہیں، انسانی عقل کو بھی مطمئن کرتے ہیں۔ جو اللہ بینۃ من رب، اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل پر قائم ہے، یعنی دین کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ضرور اگر اللہ کہتے کہ ایسا ہی کرو، کوئی دلیل نہیں تو وہ قادر ہے، مخلوق کو ایسا کرنا پڑتا،
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے سارا دین دلائل کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ انسانی مزاج، انسانی عقل نیکی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اس کے مطابق ہونا چاہتا ہے۔ تو فرمایا ایک طبقہ جو اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلائل پر زندگی گزارتا ہے، جسے پروردگار کی طرف سے میں رب ہی، اللہ چونکہ رب ہے، اسی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، زندگی دی، اسی کو زیب تھا کہ زندگی کے سارے سامان اور ضرورتیں پوری کرتا، اور یہ بھی ضرورت تھی کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا۔ اس نے ہر ایک کو سلیقہ سکھایا۔ مچھلی کا بچہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے، تیرنے لگ جاتے ہیں، اسے کوئی تیرنا دنیا میں سکھاتا؟ شیر کا بچہ جنگل میں پیدا ہوتا ہے، گوشت کھانے لگ جاتا ہے، شکار کرنا، اسے کوئی شکار سکھاتا؟ کوئی ادارہ، کوئی سکول، کوئی ایسا ہے؟ ہر جانور، ہر ذی روح اپنا کام فطری طور پر اللہ کی رہنمائی میں کرتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے پوری رہنمائی دی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ باقی جاندار مجبور ہیں اطاعت الہی پر، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ شیر کو گوشت ہی کھانا ہے، اس کا معدہ گھاس ہضم نہیں کرتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شکار نہ کرے اور گھاس کھا کر جی لے، نہیں ہو سکتا۔ گائے بھینس کو گھاس ہی چرنی ہے، وہ گوشت ہضم نہیں کر سکتی۔ ایک فطری قانون ہے، انہیں اس کے مطابق ہی رہنا ہے۔ انسان کو اللہ نے چونکہ معرفت الہی جیسی عظمت دی اور اس کی استعداد دی، تو اسے امتحان میں ڈال دیا، اسے اطاعت کے راستے بتا کر اختیار دے دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ راستہ درست ہے، یہ غلط ہے، اب تیرے پاس موقع ہے۔ غلط راستے پہ جائے گا جہنم میں گرے گا، صحیح راستے پہ جائے گا اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو وہ چونکہ رب ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، اس نے رہنمائی کا پورا حق ادا کر دیا۔ اب جن لوگوں نے برائی اختیار کی، برے اعمال کیے، اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب کے خلاف زندگی گزاری، احکام الہی کے خلاف زندگی گزاری، اور جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَاتَّبُوا أَهْوَاءَهُمْ، جو خواہشات نفس تھیں اس کے پیچھے لگ کر زندگی ضائع کر دی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ کوئی انصاف ہے کہ ایک شخص کو جو فرصت ملی اس نے شب و روز اطاعت الہی میں بسر کی، اور دوسرے نے پرواہ نہ کی، نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے خواہش نفس کی پیروی کی؟ فرمایا یہ دونوں کبھی برابر ہے، لہذا دونوں کا انجام اپنا اپنا ہوگا۔ جنہوں نے اتباع کیا ایمان و یقین کے ساتھ، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کیا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کیا ہے؟ جس کا وعدہ اللہ نے نیک بندوں سے، متقی لوگوں سے، اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ کیسی ہے؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہ ایک ایسا عالم ہے جہاں کی نعمتیں عجیب و غریب ہیں۔ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی ضرورت پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کو ہم نے پانی پر منحصر کر دیا ہے۔ لیکن یہ پانی 10 دن کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، ایک برتن میں کچھ دن رکھ دو تو خراب ہو جاتا ہے۔
چلتا رہے ٹھیک رہتا ہے، چلنے میں بھی کہیں کوئی مردار گر گیا، کہیں مٹی شامل ہوگی، کہیں کچھ ہو پھر خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت کے پانی کبھی خراب نہیں ہو، اس میں ایسی نہریں ہیں جن کے پانی کبھی نہ ان کا ذائقہ خراب ہوگا، نہ رنگ خراب ہوگا، نہ خوشبو خراب ہوگی، ہمیشہ اسی طرح تر و تازہ خوبصورت بہتے رہیں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ، بلکہ اس میں تو دودھ کی بھی نہریں ہوں گی۔ لم يتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن ایک دن رکھ دو دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے۔ چند لمحے تازہ رہتا ہے پھر بگڑنا شروع ہو جائے۔ فرمایا وہاں دودھ نہریں ہوں گی، فراوانی ہوگی، اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا والا نہیں ہوگا، وہ دودھ جنت کا ہوگا جس کے بارے دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا نفیس، کتنا لذیذ، کتنا صحت افزا، کتنا دل خوش کرنے والا ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور مشروبات کی، دیگر مشروبات کی جو انسان پیتے ہیں ان کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن وہ نہریں جنت کی ہوں گی۔ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گی، ایسی لذت ہوگی ان میں جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کے باہر جس کا کوئی تصور نہیں، جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مُّصَفًّى، اور شفاف شہد کی بھی نہریں ہوں۔ بہترین غذاؤں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں ہمیں دودھ بھی مقدار میں ملتا ہے، مشروبات کی بھی ایک مقدار، ہر کوئی سارے بندے حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ شاید بھی ہر ایک کو ملتا بھی نہیں، جسے ملتا بھی ہے محدود۔ فرمایا وہاں ان کی نہریں ہوں گی، کوئی کمی کسی کو نہیں ہوگی۔ پھر وہ دنیا کے مشروبات، دنیا کے شاید دنیا کا دودھ نہیں ہوگا، دنیا کا پانی نہیں، وہ جنت کا ہوگا جس کا ذائقہ لذت للشاربین، پینے والوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا لذیذ ہے۔ یہاں پتہ نہیں لگ سکتا، یہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، فرمایا ہر طرح کا پھل جو ہے اس کی بہتات ہوگی، ہر طرح کے میوہ جات کی کثرت ہوگی، بے پناہ نعمتیں ہوں گی جن کو کوئی حد نہیں ہوگی۔ وَمَغْفِرَةً مِّن رَبِّهِمْ، ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت تو اللہ کی بخشش ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں نصیب ہوئی تو وہ جنت پہنچے۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت تو رضا باری ہے، بخشش ہے اللہ کی، اس کی مغفرت ہے کہ ان لوگوں نے ایمان پر، دین پر محنت کی، کوشش کی، زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کو اللہ نے قبول فرمایا، ان کی بخشش کر دی اور ان پر رحم فرمایا، انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ اب کہاں اہل جنت اور کفر کا انجام کیا؟ دو طبقے، ایک طبقے کا انجام تو جنت ہو گیا، دوسرے کا فرمایا کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، ایک دوسرا طبقہ جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کفر کا انجام ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اور وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ، جہنم میں جو پانی پیے گا، پانی پلایا جائے گا، وہ اس قدر کھولتا ہوا اور گرم ہوگا کہ حلق سے اترے گا تو انتڑیوں کو کاٹتا ہوا اور تباہ کرتا ہوا چلا، قطع أمعاءهم، تمام انتڑیاں کاٹ دے گا۔ اب جہنم میں
تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ پانی کا پیالہ منہ کی طرف لے جائے تو اس کی گرمی سے چہرے کی کھال بھی گر جائے، لیکن مجبوری ہے، اسے پینا پڑے گا۔ شاربون شرب الہیم، اس طرح پئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی ٹوٹ کر پیتا ہے، وہ پینا پڑے گا۔ اب جب کھال گر جائے گی پیچھے نہیں پیدا ہو جائے گی، انتڑیوں میں جائے گا کاٹتا ہوا چلا جائے گا، پیچھے نہیں بنتی چلی جائیں گی، اگلا گھونٹ جائے گا کاٹتا ہوا چلا جائے گا، نہیں بنتی چلی جائیں گی۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں۔ اس عید میں بھی تھے، مسجد نبوی میں آتے، محفل نبوی میں آتے، بڑے غور سے حضور کے ارشادات سنتے۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، حتیٰ کہ جب آپ سے الگ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، جب باہر جاتے ہیں تو اہل علم سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں یہ آپ نے ابھی ابھی کیا کہا تھا، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو بڑے غور سے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں، حتیٰ خرجوا من عندک، جب آپ سے الگ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات، قرآن کریم کی ساری باتیں خوبصورت ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ للذین اوتوا العلم کون ہے جن کو علم دیا گیا؟ کوئی خاص علماء سے جا کر پوچھتے تھے؟ نہیں، وہی صحابہ کرام جو مجلس عالی میں ہوتے تھے، جب باہر نکلتے تو منافقین ان سے کہتے یار ہم تو سنتے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی بات پسند نہیں آئی، ہمیں تو کوئی دل نہیں لگی، پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، تم سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ۔ منافقین کی بدبختی کو چھوڑیں۔ قالوا للذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا، یہ علم والے کون لوگ تھے؟ جو ایمان لائے، دامان رسالت کو تھاما اور شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ یہ علم کیا ہے؟ شرف صحابیت۔ علم کسے کہتے ہیں؟ بہت سی باتیں پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر جاننا یہ علم نہیں ہے، یہ خبر ہوتی ہے۔ دماغ میں خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں بطور خبر دماغ میں جمع ہو جاتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں خبر کے طور پر ہمارے دماغ کے ذخیرے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے، جو ہم سنتے ہیں خبر کے طور پر آ جاتی ہے۔ بے شمار خبریں ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ ان پر عمل بھی کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو بات دل میں اتر جاتی ہے وہ علم بن جاتی ہے، پھر علم پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جو بات دل کو بھا جاتی ہے، دل جب اس کی آرزو کرتا ہے تو سارا وجود اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اس میں یہ علم ہوتا ہے۔ شرف صحابیت کیا ہے؟ صحابہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، اللہ کریم فرماتے یہ عالم ہو گئے، ارشادات نبوت قلوب کی گہرائیوں میں اتر گئے اور یہ اولی العلم ہو گئے، صاحب علم ہو گئے۔ یہ ایک شرف صحابیت تھا، ہر صحابی اس میں شامل ہے۔ وہ کسی خاص صحابی سے سوال نہیں کرتے تھے، اس وقت جو موجود ہوتے تھے اللہ کریم فرماتے اوتوا العلم، یہ صاحب علم تھے۔ آج بھی خلوص دل سے جو اتباع رسالت اختیار کرتا ہے اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔
وہ کیسے لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، بھئی بندہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اس کے منہ سے علم کے موتی نکلتے ہیں، اس کے سینے سے علم کے خزانے پھوٹتے ہیں، ایک مخلوق تک علوم پہنچتے ہیں۔ یہ برکات رسالت ہیں۔ اگر صدیوں بعد بھی کوئی دامن رسالت پکڑتا ہے تو اس کا سینہ علم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے شمس رسالت کو روبرو دیکھا ان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم 15 صدیاں دور بیٹھے ہیں، آج بھی کوئی خلوص دل سے اتباع رسالت کرتا ہے، دامان رسالت تھام لیتا ہے تو اسے اللہ علم کے سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جنہوں نے اس شمس نبوت کو روبرو دیکھا، ان کے ارشادات اپنے کانوں سے سنے، انہوں نے کیا لذت پائی ہوگی، اس کلام میں لذت کیا ہوگی، اس رفاقت کی لذت اور لطف کیا ہوگا، ان کے احساسات کیا ہوں گے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی شرف صحابیت ہے۔ اور فرمایا منافقین کا کیا ہے، یہ تو سنتے رہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بات بنتی نہیں۔ اور یہ اسی آیت کی بات نہیں، آج بھی ہے۔ آج بھی ایک پورا طبقہ ہے جو باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی دی بلگلاں ران دے، اچھا چھوڑو مولوی کو، پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہ 1400 سال پرانی 1500 سال پرانی بات کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ زمانے کا ساتھ ہی نہیں دے سکتے، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جو دامن رسالت تھامتے ہیں، ارشادات رسالت ان کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ جو نہیں تھامتے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں یہ عجیب باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، انہیں جانے دو۔ ان کی سمجھ یا اللہ کیوں نہیں آتی؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جنہوں نے دامان رسالت چھوڑا، یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر کر دیتے ہیں، ان کے دل سمجھنے کی استعداد ہی سے محروم ہو جاتے، یہ بات سمجھ سکتے ہی نہیں، اندھا دیکھ نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا۔ اسی طرح ان کے دلوں پر ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے مہر کر دی جاتی ہے، پھر انہیں ارشادات نبوت سنائی ہی نہیں، سنی انسنی برابر ہو جاتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب دل پر مہر ہو جاتی ہے تو بندے کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے لگتے، جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے۔ جانوروں کی طرح بھوک لگی تو کھا لیا، پاک پلیت حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، جس بات کا خواہش ہوئی وہ کر لی، نیند آئی سو گئے، آنکھ کھل گئی اٹھ گئے، جھوٹ بول لیا، گالی دے لی، لڑ بھڑ لیا، جو جی میں آیا وہ کرتے رہے۔ یہ آج کے اپنے معاشرے کو دیکھیں، ایک بہت بڑی مصیبت قتل و غارت گری ہے۔ بے شمار لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ یعنی انسان کو انسان کا قتل کرنا، یہ کوئی بھیڑیے بھی تو بڑے بڑے گلے کی صورت میں رہتے ہیں، درندے بھی مل کر رہتے ہیں، شیروں کے بھی ہم نے گلے دیکھے ہیں، جو لڑنے بڑنے والا جانور ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے، وہ بھی اپنا ایک گلہ بنا کے پھرتا ہوتا ہے۔ تو انسان اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ انسان ہو کر ایک دوسرے کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کو قتل، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی ہے، ان کے دلوں میں علم جاتا ہی نہیں، یہ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، ان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو مٹا دو، یہ مٹا دیتے، بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی جی؟ زمین کے لیے مار دیا،
تو یہ اس کی خواہش نفس تھی۔ اگر دین کا اتباع کرتا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تو اپنا حصہ لیتا۔ اب سارے دوسرے بھائیوں کو قتل کر کے ان کی زمین بھی لے لو، یہ اس کی خواہش نفس۔ اس کا مطلب ہے کہ دل اطاعت نبوت سے محروم ہو گیا، بندہ خواہش نفس کا پیروکار ہو گیا، معاشرے میں فساد پھیل گیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پھر یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس انجام کو پہنچتے ہیں جو بات گزر چکی کہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے، اطاعت کا نتیجہ اللہ کا انعام ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ جہنم اور اس کے عذاب ہیں۔ جس طرح برائی کرنے سے دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے، گناہ مزید گناہ کا سبب بنتا رہتا ہے۔ بندہ ایک چھوٹی سی بے ایمانی کرتا ہے نا، پھر اس کو چھپانے کے لیے اسے 50 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی ہر گناہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک نیا گناہ ساتھ کیا جائے۔ ہر نیکی نئی نیکی کی توفیق عطا کرتی ہے۔ فرمایا یہی بات نہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں انہیں بڑی سخت سزا دی جاتی ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں انہیں نیکی کی توفیق بھی ارزاں کر دی جاتی ہے۔ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دین کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، وہ ایک نیکی کرتے ہیں، ہم اسے 10 نیکیوں اور کی توفیق دے، زادہم ہدا، انہیں نیکی کی اور توفیق دے دیتے اور راستہ کھول دیتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ، اور انہیں پاکیزگی، تقوی، پاک دامنی عطا کرتے ہیں۔ یہ گناہ کا نتیجہ مزید گناہوں میں جانا ہوتا ہے، نیکی کا نتیجہ مزید نیکیوں کو پانا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے قانون کہ صرف گناہ کی سزا بڑی سخت ہے اور گناہ کرتے کرتے دلوں پر مہر ہو گئی، اور ہدایت سے فرمایا جو نیکی کرتے ہیں ان کے دل ہم روشن کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، مزید نیکیوں کی اور انہیں تقویٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ایک نسبت جو اللہ براہ راست بندے کی اللہ سے ہوتی ہے۔ تقویٰ ایک تعلق کا نام ہے۔ ہم اردو میں جب تقویٰ کا ترجمہ کرتے ہیں تو پرہیزگاری کے علاوہ اردو کے دامن میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ جہاں تقویٰ کا لفظ آتا ہے وہاں پرہیزگاری اردو میں ترجمہ کر دیا۔ تقویٰ دراصل ایک کیفیت ہے، ایک تعلق کا نام ہے۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے تو تقویٰ بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، ہمارا ایک بھائی کہیں باہر رہتا ہے، سمندر پار رہتا ہے، برطانیہ، یورپ، امریکہ میں کہیں، یہاں کوئی کام ہو جاتا ہے، رشتہ کرنا ہے، ناطہ کرنا ہے، الیکشن میں ووٹ دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس سے پوچھیں گے، اس سے مشورہ کریں گے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، وہ ناراض نہ ہو، اور وہ دنیاوی رشتہ ہو۔ ہم غریب کی تو پرواہ نہیں کرتے، وہ باہر بیٹھے، اس کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہوتے ہیں، ہمیں بڑا لحاظ ہوتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، اسے ناراض نہیں کرنا، اس سے تو مجھے بہت کچھ مل رہا ہے۔ یہ رشتہ اللہ سے بن جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے سب کچھ اس کی بارگاہ سے مل رہا ہے، مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اسے ناراض نہیں کرنا، اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب کیفیت یہ آ جائے کہ مجھے جو نعمت مل رہی وہ اللہ سے مل رہی ہے، زندگی اس کی نعمت ہے، وجود اس کی نعمت ہے، حیات اس کی نعمت ہے، دماغ، حواس خمس، ساری نعمتیں اس کی ہیں، آئندہ بھی اسی سے ملنے کی، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔
اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو نیکی کرتے ہیں اس سے مزید نیکی کی بلکہ اپنے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب کر دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ بدکار، بے دین، کافر، یہ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو توبہ کر لیں گے، یا موت آئے گی تو دیکھا جائے گا؟ فرمایا قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی اور پھر توبہ کی فرصت نہیں ہوگی۔ موت جب آتی ہے تو ایک دم آ جاتی ہے اور پھر توبہ کی فرصت نہیں ملتی۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ قیامت تو اچانک آئے گی، ہر چیز کو دبوچ لے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کس کو اصلاح کی فرصت، کو عمل کی فرصت ہی ختم ہو جائے گی تو یہ اصلاح کس بات کی کریں؟ فقط جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں تو اب آ گئی ان کے ساتھ۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا آخری نبی، آخری رسول دنیا میں مبعوث ہو گئے، اس کے بعد کوئی نئی رسالت نہیں، آخری کتاب اللہ کی دنیا میں آ گئی، اس کے بعد کوئی بے شمار معجزات، شق قمر، چاند کا پھٹ جانا، پھر جو حالات اور جو قبل قیامت نشانیاں حضور نے بہت سی ارشاد فرمائی، وہ بیشتر اپنے ارد گرد پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ جو اس کی اشرات تو آ چکی، قیامت بھی آج جب آئے گی اچانک آئے، اس وقت اصلاح کی فرصت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے۔ موت بھی آتی ہے تو اصلاح کی فرصت ختم ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر کے کوئی کیا کرے گا؟ تو جب نظر کا عالم طاری ہو جائے یا برزخ کھل جائے، یہ فرشتے نظر آ جائیں، تو پھر کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مومن گناہگار بھی ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جائے۔ ایمان کی دولت اتنی عظیم ہے اور اس کا اتنا لحاظ ہے اور اتنا کرم اس پہ کیا جاتا ہے کہ مومن اگر گناہگار ہے، موت آ گئی، فرشتے نظر آ گئے، حجابات ہٹ گئے، برزخ واضح ہو گیا، اس وقت بھی توبہ کر لے تو مومن کی توبہ اس وقت بھی قبول ہوئی، کافر کی نہیں ہوتی۔ کافر تو فرعون نے بھی کیا تھا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، موسیٰ اور ہارون ان کے خدا کو مانتا ہوں۔ فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین، اب تو مانتا ہے جب برزخ اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، ملک الموت سامنے، تو اب مانتا ہے جب فرصت تھی اس وقت تو کافر تھا، انکار کیا کرتا، تو اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوئی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی پھر کون انہیں نصیحت کرے گا، پھر کون ان کا بخواہ ہوگا، پھر فرصت عمل کہاں ہوگی؟ جب موت آ جائے گی پھر انہیں سمجھائے گا کون کہ یہ کام نیکی ہے، یہ برائی ہے؟ وہ سیکھنے کا اور کرنے کا وقت تو نہیں، وہ تو بیت چکا۔ فَاعْلَمْ انہ لا الہ الا اللہ، یہ بات جان لیجئے، قطعی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، واحد ہے، لا شریک ہے، اور اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ ایک عبادت غیر مشروط اطاعت کا نام ہے، بے چوں چراں اطاعت، یہ صرف اللہ کی ہو۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا آپ اپنی خطاؤں کی بھی معافی چاہیں اور ایمان رکھنے والے مومن مردوں اور ایماندار خواتین کے لیے بھی اللہ سے بخشش اور معافی چاہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عصمت خاصہ نبوت ہے، ہر نبی
معصوم عن الخطا، یعنی نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں کیوں حضور کو مخاطب کر کے فرما آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دو طرح کے کام کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی وحی کے حکم ملتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بعض امور ایسے سامنے آ جاتے ہیں جن کا فیصلہ نبی اجتہاد سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، تو اجتہاد میں نبی سے بھی کبھی ترک اولا ہو جاتا ہے، یعنی جو زیادہ مناسب بات تھی وہ رہ جاتی ہے دوسری، تو مجتہد اگر خطا بھی کرے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ اجتہاد کی خطا نہیں ہوتی، مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں، اگر اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح نہیں ہے تو پھر بھی اسے ایک درجہ ثواب کا ملتا ہے۔ لیکن نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اجتہاد میں ترک اولا بھی ہو جائے، جو کبھی کبھی انبیاء سے ہو جاتا ہے، جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے بعض صحابہ نے عرض کیا سب کو قتل کر دیا جائے، بعض نے عرض کی یا اللہ نے لے جائیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں، تو آپ نے فدیہ لینے والی بات قبول فرمائی۔ بعد میں اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں سزا ان کی یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن آپ نے دوسرا راستہ چنا، تو وہ بات ترک اولا تھی، یعنی وہ بہت زیادہ مناسب تھی۔ یہ بھی جو آپ نے کیا یہ غلطی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، غلط یہ بھی نہیں، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسا کرتے تو بہت زیادہ ٹھیک ہو۔ تو اللہ تو کہہ سکتا ہے ترک اولا پر بھی ذنب کا لفظ اللہ استعمال کر سکتا ہے، بندہ بارگاہ رسالت میں یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ یہ ماں و شما کو زیب نہیں دیتا کہ کسی نبی کے ذمے اس طرح کا لفظ بولا جائے۔ اللہ کریم جب ارشاد فرماتے ہیں تو وہ سب کا مالک ہے، اس کی شان بلند ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جو ترک اولا کہیں آپ سے ہو گئی اس کی بھی معافی چاہیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بشری تقاضوں سے انسانی خطاؤں سے جو ان کے لیے آپ مغفرت طلب کیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خطائیں ہم کریں، بخشش نبی کریم چاہیں۔ تو وہ ہستی ہماری کتنی ہمدرد ہے، کتنی مہربان ہے، کتنی کریم ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں، بخشش اللہ کا رسول مانگتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے مانگیں۔ اللہ بھی کتنا مہربان ہے کہ سب سے بڑا وسیلہ جو دنیا میں پیدا فرمایا وہ اپنے نبی کی ذات تھی، اور اسے حکم دے رہا ہے کہ میرے ماننے والا ایماندار مردوں عورتوں سے کوتاہی سستی غلطی ہو جاتی، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اس کا کرم بھی ناپیدا کنار سمندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی بھی کوئی حد نہیں کہ خطائیں ہم کریں اور ہماری بخشش کے لیے دعائیں حضور کریں۔ لیکن یہاں قید ہے، کن کی بخشش کی دعا آپ کریں؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی۔ مومن مرد اور مومن عورت کے ساتھ عامل الصالحات کی قید ہے قرآن میں، جہاں آمن ہوا ہے وہاں عامل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہے، عمل میں بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اطاعت میں بھی بعض اتباع میں بھی کام چھوٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے لیے ان کے لیے آپ بخشش کی دعا فرمائیے۔ جو مانے ہی نہیں،
جس کی زندگی آوارہ ہو، جو خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہو، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو رات دن کوشاں رہتے ہیں، مرد اور عورتیں رضائے باری کے لیے، لیکن پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو فرمایا ان کے لیے بخش۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بخشش کا راستہ بارگاہ رسالت سے ہو کر جاتا ہے۔ نجات کی توقع اتباع رسالت میں رکھنی چاہیے، مخالفت کر کے نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے ہر حال سے، تمہارے رہنے سہنے سے، تمہارے چلنے پھرنے سے، تمہارے ہر ٹھکانے سے اللہ کریم بخوب واقف ہے۔ کوئی شخص اس کی نگاہ پاک سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی شخص اس کے علم کے باہر نہیں ہے، تم سب کو وہ جانتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت کوئی زندگی بھر نہ پا سکے، 50 60 70 80 برس نہ پا سکے۔ جب توبہ کر لے اللہ قبول کر، سارے گناہ معاف کر کے پھر دامان رسالت سے وابستہ کر دیتے۔ لیکن یہ بات تب تک ہے جب تک زندگی ہے، موت آئے گی، دارالعمل ختم ہو، اس انتظار میں نہ رہو، آئے گی تو دیکھا جائے، کیا کر لو گے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، آخرت آئے گی تو قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے، آخرت ہوگی تو پھر اس وقت کیا کر لو گے، کیا دیکھ لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔